الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہر ایک کے لیے یکساں طور پر مہیا فرمایا ہے۔ امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کے پاس وقت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی کے لیے 27 گھنٹے کا دن ہو، غریب کے لیے 24 گھنٹے کا ہو، بلکہ اللہ نے وقت کی اس نعمت کو ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، ہر ایک کے لیے یکساں طور پر عطا فرمایا ہے اللہ نے۔ وقت یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ دنیا سے، تمام جہان سے بڑھ کر یہ عظیم دولت ہے۔ بڑی سے بڑی چیز کے ذریعے اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر وقت کے حصوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ کہیں اللہ رات اور دن کی قسم کھا رہے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ کہیں پر اللہ چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں والضحی واللیل اذا سجی، اور کہیں اللہ نے مطلقاً زمانے کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو ان تمام مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا کر کے کوئی بات بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب وہ چیز بہت اہم ہے۔ تو اللہ نے وقت کے ان حصوں کی قسم کھائی، معلوم ہوا کہ وقت بڑی اہم چیز ہے، تبھی تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، ان اوقات کا استعمال اچھی چیزوں میں کریں گے، تو ہمارے لیے ہمارا وقت کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اور اگر اپنے وقت کو غلط چیزوں میں استعمال کریں گے، فضول کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تو ہمارے لیے یہ وقت ہماری ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کا مطلب ہماری زندگی میں ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اچھے اخلاق ہوں، اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہو۔ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہمارا وقت کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف انداز میں وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے اکثر بندے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمت کون سی ہے؟ ایک صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت، اور دوسری نعمت ہے فراغت کی نعمت۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آج تندرست ہوں، ہمیشہ تندرست رہوں گا،
انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آج فراغت میں ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشغولی نہیں ہے، کوئی الجھن زندگی میں نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمیشہ انسان تندرست نہیں رہ سکتا، ہمیشہ انسان فارغ نہیں رہ سکتا، اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ آج انسان کے پاس تندرستی ہے، صحت ہے، بدن کے اندر طاقت اور قوت ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، ساری تندرستی ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت و قوت چلی جاتی ہے۔ اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے اپنی تندرستی کے زمانے میں کچھ کام کر لیا ہوتا، اللہ کی عبادت کر لی ہوتی، دین کی خدمت کر لی ہوتی، کچھ اپنے لیے کما لیا ہوتا۔ تو ہمیشہ انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ ایک یہ نعمت ہے جس کے بارے میں انسان ہمیشہ دھوکے میں پڑا ہوا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں گا۔ اور دوسری نعمت فراغت کی نعمت، انسان سمجھتا ہے آج پریشانی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے کب کیا حادثہ پیش آ جائے، کون سی مصیبت آ جائے، انسان نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب فراغت کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، ابھی وقت ہمارے پاس ہے، کوئی پریشانی کوئی الجھن زندگی میں نہیں ہے، تو اس وقت کو کام میں لائے، اس وقت کو اپنا ایمان بنانے میں، اعمال بنانے میں، اخلاق بنانے میں لگائے، اس وقت کو دین کی، قوم کی، ملک کی خدمت میں لگائے، اس وقت کو اپنے آپ کے لیے کچھ کمانے میں لگائے، کچھ علم و ہنر سیکھنے میں لگائے۔ جب یہ وقت چلا جائے گا، مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، الجھن زندگی میں آ جائے گی، تو انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا پھر۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ کی ہیں جن میں انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے۔ 5 چیزوں کا سوال اس کو ہوگا، تب جا کر کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ پہلی چیز، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی زندگی کہاں گزار کر کے آئے، کن کاموں میں زندگی گزاری۔ دوسری چیز، خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کا جو زمانہ تھا، جوانی کی عمر کن کاموں میں گزار کر کے آئے۔ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اور ہر چیز کی صلاحیت موجود ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے، کان صحیح کام کر رہے ہیں، زبان صحیح کام کر رہی ہے، ہاتھ پیروں کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ تو خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کا وقت کہاں ضائع کیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا، مال کمایا کہاں سے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کر کے کمایا یا اپنی محنت سے کمایا۔ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا، مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے، یہ الگ سوال۔ پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا، کہاں لگایا، کن کاموں میں اس مال کو اڑایا، یہ بھی سوال ہوگا چوتھا۔ پانچواں سوال ہوگا اللہ کے دربار میں کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جانتے تو بہت کچھ تھے، بہت سارا مسئلہ معلوم تھا، دین کے اوپر لمبی لمبی تقریریں کر دیتے تھے، لیکن تمہاری زندگی میں عمل کتنا تھا۔ یہ 5 سوال جب تک انسان سے نہیں ہو جاتے اور انسان اس کا جواب نہیں دے دیتا، اس وقت تک قیامت کے دن اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ وقت کتنی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ 5 نعمتیں اللہ کی ہیں، ان 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں ختم ہو جائے۔ پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہے، اس جوانی کی نعمت کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ دوسری نعمت، اللہ نے صحت اور تندرستی دے رکھی ہے، بیماری آنے سے پہلے اس صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو۔ تیسری نعمت، اللہ نے ابھی خوشحالی دے رکھی ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے، فقر و فاقہ آنے سے پہلے اس نعمت کو غنیمت سمجھ لو۔
اس کے بعد چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ابھی فراغت دے رکھی ہے، کوئی مصیبت پریشانی الجھن نہیں ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھ لو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، کوئی مصیبت پریشانی زندگی کے اندر آ جائے۔ اور پانچویں اور آخری نعمت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، یعنی یہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں تم سے چھن جائے اور بیماری آ جائے، صحت ختم ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، جوانی ختم ہو جائے، مشغولی آ جائے، فراغت ختم ہو جائے، تم محتاج بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، اور تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے، اور موت آ جائے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ تو اللہ کے نبی نے طرح طرح سے وقت کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ وقت کتنی اہم چیز ہے، انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حال بیان فرمایا ان لوگوں کا جو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی کے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کی مان کر کے زندگی نہیں گزارے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان کو عذاب دے گا تو ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ جس میں کوئی ڈرنے والا ڈر سکتا تھا؟ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تم چاہتے تو اس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے، بات سمجھ سکتے تھے، اللہ پر ایمان لا سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، میری مان کر کے زندگی گزار سکتے تھے۔ اتنا وقت تو تمہیں دیا گیا تھا، اتنی لمبی زندگی ہم نے تمہیں دی تھی، لیکن تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اس موقع کو گنوا دیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ تو اب تم اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھ لو، اب تمہارا کوئی یہاں مددگار نہیں ہوگا، کوئی یہاں تمہاری سفارش کرنے نہیں آئے گا، یہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں بہت سارے دوست، احباب، رشتہ دار تھے، لیکن تم نے وقت ضائع کیا اور اللہ کی مان کر کے زندگی نہیں گزاری، تو آج اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا کر کے گئے ہوں گے، اپنے وقت کو کامیاب کیا ہوگا، وقت کی قدر کی ہوگی، وقت کا صحیح استعمال کیا ہوگا، ان سے اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے گزشتہ زندگی میں جو اچھے کام کیے تھے، ایمان لائے تھے، عبادت کی تھی، قوم کی دین کی خدمت کی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اچھے اخلاق بنائے تھے، اپنے وقت کو کام میں لائے تھے، اس کا صلہ آج یہ مل رہا ہے کہ جنت میں مزے سے کھاؤ پیو، کوئی یہاں تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ اپنے وقت کو کام میں لاتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو اپنے وقت کو گنواتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ناکامی ان کا مقدر، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہوں گے۔ تو قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر مختلف پیرایوں میں وقت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ وقت کتنی اہم چیز ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کے پاس سونا چاندی ہو، وہ کوئی لوٹ لے، کوئی چرا لے، کہیں کھو جائے، برباد ہو جائے، ممکن ہے آدمی دوبارہ اس کو حاصل کر سکتا ہے، دوبارہ کما سکتا ہے، لیکن وقت جو ایک بار گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ زندگی کا ایک لمحہ جو گزر گیا، ہم دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، اچھی باتیں سن رہے ہیں، یہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے، یہ وقت کبھی واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ روزانہ جب صبح ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، وہ پکار پکار کر کے کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے پاس بہت بڑی دولت ہوں، تو مجھے صحیح استعمال کر لے، میں دوبارہ کبھی لوٹ کر کے تیری زندگی میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو ہماری زندگی کا جو دن گزر گیا، جو گھنٹہ گزر گیا، جو منٹ گزر گئی، جو سیکنڈ گزر گیا، وہ کبھی لوٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ تو وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس وقت کو کام میں لانا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اعمال بنانے ہیں، اخلاق بنانے ہیں، قوم کی، دین کی، ملک کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے وقت کو کامیاب اسی طرح ہم بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا، دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے،
دنیا میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ آج ہماری زندگی، ہمارے اوقات، ہمارے دن کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، ہم فضول کے کتنے کام کر رہے ہیں اور کتنے کام ہم اچھے کر رہے ہیں، کتنا ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، کہاں ان کا وقت جا رہا ہے، پورا پورا دن گزر جاتا ہے اور گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھ کر فضول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہاں نوجوانوں کا وقت گزر رہا ہے، ہمارا اپنا وقت کہاں گزر رہا ہے، چاہے کہ ہوٹلوں میں گزر رہا ہے، چوک چوراہے پر بیٹھ کر گزر رہا ہے، یا بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے دوسری فضول باتوں کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا کام میں لا رہے ہیں، کتنا ہم دین سیکھنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، کتنا نماز پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، کتنا اپنا ایمان اور اعمال بنانے میں وقت لگا رہے ہیں، کتنا وقت ہمارا مسجد کے اندر گزر رہا ہے، کتنا وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، قوم کی، دین کی، ملک کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ ذرا ہم اپنا حساب لگائیں، جائزہ لیں اپنی زندگی کا اور اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کا کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، اور کتنا وقت ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، بیکار کی باتیں، فضول بحثیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان کس چیز میں لگے ہوئے ہیں، کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ پٹھان فلم کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرے لوگ پٹھان کا ویرودھ کر رہے ہیں تو ہم پٹھان کو پروموٹ کریں گے، ہم اس کو ہٹ کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ ہم تو شاہ رخ خان کے فین ہیں نا، ہم سلمان خان کے فین ہیں، تو ہماری تو ذمہ داری بن گئی، ہمارے اوپر فرض ہو گیا اب اس فلم کو سپر ہٹ کر کے دکھانا ہے۔ نہیں کریں گے تو ہم فین کیسے کہلائیں گے؟ شاہ رخ خان ہم سے ناراض ہو جائے گا، سلمان خان ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم تو اس کے فین ہیں۔ اللہ کے بندو، فین کا مطلب سمجھتے ہو؟ فین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم فین ہیں، فین کا مطلب کسی کو پتا ہے فین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فین کا مطلب ہوتا ہے مرید، دیوانہ۔ جس طرح ایک بندہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، اس کا مرید بن جاتا ہے، جو وہ شیخ اور وہ بزرگ، وہ اللہ والا کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہی کام وہ مرید کرتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے فین کا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کے فین بن رہے ہیں؟ کسی اللہ والے کے فین بن رہے ہیں، کسی عالم کے فین بن رہے ہیں، کسی بزرگ کے فین بن رہے ہیں، یا کس کے فین بن رہے ہیں؟ آدمی کو فین بننا چاہیے، مرید بننا چاہیے، دیوانہ بننا چاہیے اس کا جس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو، جس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو، کچھ اس کے لیے کر کے دکھایا ہو، کچھ اس پر قربان کیا ہو، اس آدمی کا فین بننا چاہیے۔ اگر فین بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بنو، جنہوں نے پوری زندگی گزار دی اس غم میں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس غم میں پوری زندگی گزار دی۔ میدان عرفات میں کیسی دھوپ تھی، وہاں کھڑے ہو کر 5 گھنٹے دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ تو فین بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بنو، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ اگر فین بننا ہے تو صحابہ کرام کا بنو، جنہوں نے اپنی زمین، جائیداد، گھر بار، بیوی بچوں سب کچھ کو چھوڑ دیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تاکہ اللہ کا یہ دین صحیح سلامت آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ تو ان لوگوں کا فین بنو۔ فین بننا ہے تو ان کے بعد کے لوگوں کا، بزرگوں کا، جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا، مہینوں بھر بھوکے رہے، لمبے لمبے سفر کیے تاکہ ایک حدیث کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں، دوسرے لوگوں تک وہ بات، اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی ہزاروں میلوں کا سفر کیا۔ تو ان لوگوں کا فین بننا ہے۔ فین بننا ہے تو اپنے علماء کا بنو، جو تمہیں دین سکھانے کی خاطر، جو تمہیں کلمہ پڑھانے کی خاطر، جو تمہیں نماز سکھانے کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کیا ایک عالم بزنس نہیں کر سکتا؟ کیا ایک عالم دنیا نہیں کما سکتا؟ کما سکتا ہے، اس کے پاس بہت دماغ ہے، اللہ نے بڑی صلاحیت اس کے دماغ میں رکھی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کم تنخواہ کے اندر 6,000 7,000 میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت کے یہ نوجوان دین سیکھ لے، امت کے یہ افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، صحیح معنی میں ان کی زندگی مسلمانوں والی زندگی گزر جائے اور یہ اللہ کے یہاں کامیاب اور بامراد بن کر کے پہنچے۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔
دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو فین بننا ہے تو اپنے علماء کا بنو، اپنے بزرگوں کا بنو۔ اگر فین بننا ہے تو اپنے ماں باپ کا بنو، جنہوں نے تمہاری خاطر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، سردی کو سردی نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، اور ماں باپ کے فین بنو۔ تو ان لوگوں کے فین بنو جنہوں نے تمہاری خاطر، تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا۔ ہم فین کس کے بن رہے ہیں؟ شاہ رخ خان، سلمان خان۔ اس نے 700 کروڑ کما لیے، تمہیں کتنا دے دیا؟ 2-4 روپے تمہارے اکاؤنٹ میں آئے؟ سوچنے والی بات ہے۔ 700 کروڑ کما لیے، تمہیں 2-4 بھی نہیں دیا، اور تم اس کے نام پر لڑنے کو تیار ہو۔ تم اس کے فین بن رہے ہو، اپنے آپ کو اس کا دیوانہ کہلا رہے ہو، اس کی فلم کو پروموٹ کر رہے ہو۔ تو غور کرو کہ جس کی خاطر تم اتنا کچھ کر رہے ہو، تمہاری خاطر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں تو وہ جانتا تک نہیں ہے۔ تم مر جاؤ، وہ تمہارے اوپر پسینہ بہانے تک نہیں آئے گا۔ تو کس کے فین بن رہے ہو؟ تو فین بننا ہے تو ان لوگوں کا بنو جنہوں نے تمہاری خاطر سب کچھ قربان کیا۔ محمد الرسول اللہ، ان کے صحابہ، ان کے بعد کے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے ماں باپ، ان لوگوں کے فین بنو جنہوں نے ہمیشہ تمہاری کامیابی کا سوچا، ہمیشہ تمہیں بہتر بنانے کی فکر کی، ہمیشہ ان کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ امت کے افراد، ہماری اولاد کامیاب و بامراد ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ لوگ ہیں جو اس لائق ہے کہ ہم ان کے فین بنے، ہم ان کے مرید بنے، ہم ان کے دیوانے بنے، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے۔ ان کے فین بن رہے ہو جو تمہیں جانتے تک نہیں ہے، جو تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، جو اپنی جیب بھر رہے ہیں، تمہاری ان کو کچھ خبر نہیں۔ تو ذرا ہوش میں آؤ اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو، اپنے وقت کو ایمان بنانے میں، اعمال بنانے میں، اخلاق بنانے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، نمازوں میں، دین سیکھنے میں، علم و ہنر سیکھنے میں، ان چیزوں کے اندر لگاؤ گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا فضول کی اور بیکار کی چیزوں میں، تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص کر نوجوانوں کو۔ جیب میں چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، پٹھان فلم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ 700 کروڑ کما کر تمہیں ایک چائے پینے کے پیسے نہیں دیا، کس آدمی کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ تو سوچنے کی بات ہے، ہم اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کو، وقت کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کو کہاں ضائع کیا۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور اگر انہی فضول چیزوں میں خرچ کیا ہوگا تو دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، نہ گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔